جی مشائخ، تو کیا لفظ استعمال کیا ہے کہ فینصرف النساء متلفعات، کہ عورتیں نماز پڑھ کر فارغ ہوتی تھیں متلفعات لپیٹے ہوئے، بے مروط ہننا یا لپٹی ہوئی، بے مروط ہننا اپنے چادروں میں، اپنے دوپٹوں میں، ٹھیک ہے، جو چادریں عورتیں اوڑھتی تھیں ان چادروں میں لپٹی ہوئی۔ مروط کہتے ہیں مرد کی جمع ہے، اور یہ ایسا کپڑا ہے جو اون سے یا ریشم سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ اس کا ذکر آیا کہ یہ ایسے کپڑے ہیں جو اون سے بنائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر بال بھی لگے ہوتے ہیں، بال کا حصہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے، سداہا شعر، اس کے تانے بانوں میں بال کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ یہ وہ کپڑے ہیں جس کو عورتیں استعمال کرتی تھی، اور اس کا ازار بند بھی نیچے کا کپڑا جو نیچے پہننے والا ہوتا ہے، نچلا حصہ، وہ بھی اس سے استعمال کرتی تھی، اس سے ان کپڑوں کو پہنا کرتی تھی۔ تو مروط کا مطلب اپنے کپڑوں میں یا اپنی اوڑھنیوں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی۔ ما یعرفن من الغلس، اور تاریکی کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی، ٹھیک ہے مشائخ۔ جی سر۔ بعض روایتوں میں متلففات بھی آیا ہے، اور بعض روایتوں میں متلفعات آیا ہے۔ طيب ما يعرفن من الغلس، وہ پہچانی نہیں جاتی تھی کہ تاریکیوں کی وجہ سے، یعنی کیا نہیں پہچانی جاتی تھی کہ وہ کون ہیں، اور نہ ہی یہ پہچان ہو پاتی تھی کہ عورتیں ہیں یا مرد۔ جب کپڑوں میں چادر میں لپٹی ہوئی رہیں گی، ٹھیک ہے، تو کیا اندازہ ہوگا۔ اور تاریکی کے اندر تاریکی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے، اور عورت میں سے کون سی عورت ہے یہ پہچاننا تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں ما یعرفن من الغلس، کہ وہ تاریکی کی شدت کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی کہ مرد ہیں یا عورتیں۔ تو یہ روایت بھی، اس کا مضمون کیا نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز انتہائی تاریکی میں پڑھا کرتے تھے، یعنی اول وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ عورتیں نماز سے فارغ ہو جاتی تھی اور غلس کا وقت باقی رہتا تھا، یعنی تاریکی چھائی ہوئی رہتی تھی، ٹھیک ہے مشائخ۔ جی سر۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو پوچھ لیجئے۔ اور غلس کسے کہتے ہیں؟ غلس کا معنی بھی دیکھ لیجئے، لکھا ہوا ہے ظلمت آخر اللیل، رات کے آخری پہر کی تاریکی، رات کے آخری حصے کی تاریکی، یعنی جو صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہوتی ہے، جو صبح صادق طلوع ہونے کے بعد باقی رہتی ہے، وہ والی تاریکی، ٹھیک ہے جی۔ میرے خیال سے روایت کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے جو سمجھنے والی ہو، کیا ہے کوئی چیز؟ نہیں سر۔ یہاں پر جو ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے، یہ اصل میں ان کیا ہے؟ یہ انا ہے، یہ کیا ہے؟ کے نزدیک یہ انا کا مخفف ہے، ٹھیک ہے۔ انا جو مشددہ جو پڑھتے ہو، انا انا کا انا لیکن لیت لعل، اس میں سے ہے، اور اس کی خبر پہ لام ضروری ہے۔ دیکھیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی الصبح، ٹھیک ہے، تو لام ضروری ہے اس کی خبر کے اندر، تاکہ ان ماں کے معنی میں آتا ہے نافیہ،
اس میں اور اس میں فرق کیا جا سکے. تو اصل عبارت کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، ان رسول اللہ کان یصلی، یعنی ان رسول اللہ، ان کا اسم اور کان یصلی یہ اس کی خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے، اصل عبارت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں انا سے مخفف ہے، انا مشددہ کا مخفف ہے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے مشائخ، پھر ملتے ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کوئی وعلیکم سوال ہے السلام. آپ لوگوں کا؟ وعلیکم السلام. جی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی شیخ، کوئی سوال ہے آج کے جی درس میں؟ شیخ کوئی سوال نہیں، کوئی چیز چھوٹتی جی نہیں، کوئی سوال نہیں. ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. وعلیکم السلام.